ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر موجود ہے، اور آج سے نہیں سینکڑوں برس سے موجود ہے یہ گاؤں۔ اس گاؤں کا نام ہے پڑھانا۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں اس کے بارے میں کی، ہم نے بھی بہت سی ویڈیوز دکھائیں پڑھانا حویلی کے بارے میں، لیکن بار بار ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ارباب اقتدار کی نظر اس حویلی پہ پڑھے، اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھا جائے، اسے اثاثے کے طور پر محفوظ کیا جائے، اس کی تزئین و آرائش کی جائے، اسے سیلف سسٹینیبل بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ پڑھانا گاؤں میں ایک بہت عمدہ گردوارہ بھی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس گردوارے کو جو ہم دکھا بھی چکے ہیں، اس گردوارے کی اتنی بڑی زمین ہے، ہمیں یہاں ایک بہت ہی خوبصورت سا ہاسٹل بنانا چاہیے اپنے سکھ بھائیوں کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے، کیونکہ وہ یہاں آتے ہیں تو انہیں بعض اوقات ہوٹلز میں جگہ نہیں ملتی۔ وائٹ کلر کی اسٹرکچر نظر آ رہا ہے نا جو، اچھا وہ انڈیا کا ہی ہے۔ اچھا 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 بالکل گردوارہ بابا جلن ہے یہ، اور گاؤں ڈالا، نشہرہ ڈالا، اور ضلع امرتسر۔ اچھا، گردوارہ بابا جلن، گردوارہ بابا جلن ہے، اور جلن جاتا ہے۔ اور جگہ کون سی؟ جگہ نشہرہ ڈالا ہے، نوشہرہ ڈالا، ضلع امرتسر۔ ذرا امرتسر، گاؤں نشہرہ ڈالا، ضلع امرتسر۔ ٹھیک۔ اور ویسے بھی اگر وہ آئیں تو ان گردواروں میں جیسے بیبی نانکی کا گردوارہ ہے، جامن کا گردوارہ ہے، ابھی موسم نا تھوڑا صاف نہیں ہے، یہ بارڈر لائن ہے اس طرف۔ اچھا بھائی جان، وہ جو درخت لگے ہوئے ہیں جو کہ وہ دور جی جی وہ گھنے اور وہ ٹال ٹریز نظر آ رہے ہیں، یہ بارڈر ہے جی؟ اس سے تھوڑا سا بالکل آگے بارڈر ہے، یعنی یہ بارڈر لائن نارملی جب دیکھتے ہیں نا، جب موسم صاف ہوتا ہے جی، تو وہاں کی آوازیں بھی، وہ جب اپنا کیرتن کرتے ہیں تو اس کی آوازیں بھی یہاں پہ آتی ہیں۔ اچھا، اور دوسرا وہاں کے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ سنائی دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نا ہوا کی ڈائریکشن بھی ہوتی جی ہے، جی تو اس ڈائریکشن سے بھی آپ آسانی سے سن لیتے جی ہیں sometimes۔ جی جی۔ اور اگر آپ یہیں پہ کہیں پہ آپ ریڈیو آن وہ کریں نا، آپ ٹیون کریں ریڈیو، ہاں جی، تو آپ کو پاکستان کا کوئی شاید آئے 88 والا جو آتا ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں آئے گا، سارے آپ کو ان کے ہی سنائی دیں گے، چینل سنائی دیں گے، اور بڑے بہترین، یعنی کہ ساری جگہ ساری جگہ گردوارے دی گئی ساری جگہ اسی طرح سے پاجیاں کا گردوارہ ہے۔ یہ آپ دیکھیے ان گردواروں کو، پاجیاں کی کئی ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، اکیشیا کے پودے لگے رہے ہیں، آپ وہاں خوبصورت سا ہاسٹل بنا دیں۔ چھتوں سے ہے نہیں تھے، چھتا نہیں نا، چھتا نہیں، چھتا اوپن ہے نا، اوپن یار اگلی چھت تے ہے سی دیوارہ سب کچھ آتا ہوں کیوں میں کافا محکمہ نہیں محکمہ کافا نے نہیں کدو ڈائی ہے ٹائیاں کدوں نے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا
ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਢਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ईटीपीबी को हरकत में आना चाहिए, यानी इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड ट्रीटी को, और हुकूमत को चाहिए कि यहाँ सिख बिरादरी के लिए एक शानदार हॉस्टल बनाए। पाजिया में भी हॉस्टल बन सकता है, जामन में भी हॉस्टल बन सकता है, बहुत जमीन है। बेबी नानकी के गुरुद्वारे में भी हॉस्टल बन सकता है, और पठाना में तो खास तौर पे हॉस्टल बन सकता है। ये देखिए ये कितना बड़ा गुरुद्वारा है, कितनी शानदार जमीन है ये। इस गुरुद्वारे के साथ ही एक 8-10 मंजिला बेहतरीन सा हॉस्टल बनना चाहिए। और जवाला सिंह, हवेली जवाला सिंह, अगर आप मोची दरवाजे में जाएं तो मोची दरवाजे में खलीफा बेकर्स के सामने कटड़ी जवाला सिंह है। कटड़ी जवाला सिंह में भी एक हवेली जवाला सिंह कहलाती है, एक हवेली, लेकिन वो मेरा ख्याल है जवाला सिंह की हवेली नहीं है। जवाला सिंह की यही हवेली है जहां हम आए हैं। आज हम चाहते हैं कि इस हवेली के मालिकान से मिले और उनसे पूछें कि इस हवेली को इतनी दिगरगूं हालत में क्यों रखा गया है। जवाला सिंह महाराजा रंजीत सिंह के कमांडर थे, बहुत सी जंगों में शरीक हुए। मुल्तान और फिर अटक का जो कला था उसके मोहतमम थे, इनकी कमान में था वो कला। अफगानों को रोकने के लिए, अफगानों का खतरा तो हमेशा से मंडलाता था, और आपको याद होगा कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में अफगानों का रास्ता रोक के रखा गया। अफगानों के हमले ही से बरतानवी घबराते थे, इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की बरतानवियों ने, क्योंकि उनका ख्याल था कि सिख अफगानों के हमले को रोके रखेंगे, और ऐसा ही हुआ। जवाला सिंह जी बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। दरअसल जवाला सिंह बीबी जिंदा यानी माई जिंदा, जो महाराजा रंजीत सिंह की मिसेस थी, बीवी थी, उनकी बड़ी बहन के शौहर थे। माई जिंदा को तो आप जानते ही हैं, ये वही माई जिंदा हैं जो महाराजा दिलीप सिंह की माँ थी, जिन्होंने एंग्लो सिख वॉर्स में गद्दारी करने वाले तेग सिंह और लाल सिंह के बारे में कहा था कि इन गद्दारों को किसी भी जगह का हाकिम न बनने देना, जिसकी पादाश में अंग्रेजों ने उन्हें जलावतन कर दिया था, नेपाल भेज दिया था, महाराजा दिलीप सिंह को बैप्टाइज कर दिया, क्रिश्चियनाइज कर दिया, मिस्टर लॉगिन और मिसेस लॉगिन के हवाले कर दिया, जिन्होंने महाराजा दिलीप सिंह की तरबियत की। हम एक वीडियो में ये सब कुछ बहुत तफसील से बता चुके हैं, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग वो वीडियो जरूर देखें। महाराजा दिलीप सिंह की कहानी जरूर सुने, माई जिंदा की कहानी जरूर सुने, माई जिंदा का दिलीप सिंह से कलकत्ता में मिलना जरूर सुनिए कि अहवाल क्या है उस मुलाकात का। फिर बड़े होकर दिलीप सिंह का मलका विक्टोरिया के खिलाफ बगावत करना, अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना, पंजाब को वापस मांगना, कोहिनूर हीरा वापस मांगना, और फिर बाबा सदरलैंड का अपनी दादी माई जिंदा की राख लाहौर लेकर आना, और फिर सारी जिंदगी के लिए बाबा सदरलैंड का लाहौर ही में सेटल हो जाना। ये पूरी तारीख है जो हमने बयान की है मुख्तलिफ वीडियोस में, जो किताबों में लिखी है। बहुत ही खूबसूरत शानदार तारीख है जो पंजाब की तारीख है। जवाला सिंह भी बड़े दबंग आदमी थे। एक बार जब बैसाखा सिंह, जो कि कश्मीर से मुताल्लिक करप्शन के इल्जामात पे सामने आए, और महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि 1.5 लाख रुपया जुर्माना लिया जाए बैसाखा सिंह से, तो बैसाखा सिंह ने कहा कि ये जुर्माना मैं अदा नहीं कर सकता, जिस पे महाराजा रंजीत सिंह ने बैसाखा सिंह को कोड़े मारने का हुक्म दिया उस वक्त तक जब तक कि वो पैसे अदा न करते। बैसाखा सिंह रोते पीटते हुए जवाला सिंह और दूसरे सरदारों के सामने आए। जवाला सिंह डट गए, उन्होंने न सिर्फ उनका जुर्माना अदा किया बल्कि जान खलासी भी करवाई महाराजा रंजीत सिंह से। यहाँ इस गांव में पढ़ाना में
عدالت بھی لگتی تھی. پٹھانہ والے آج بھی بڑا فخر کرتے ہیں اس چیز پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو لاہور سے نہیں ملتی تھی پٹھانہ سے مل جایا کرتی تھی. یہ ہیں اس حویلی کے مالک. اب اس کے مالک ہیں اور ان کا تعلق جوالا سنگھ کے خاندان ہی سے ہے. کسی وقت وہ جا کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن تعلق جوالا سنگھ سے ہی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی شاندار خوبصورت حویلی ان حالوں کو کیسے پہنچی. ایسی خوبصورت حویلی اور اندر بھینسیں بندھی ہیں, گوبر ہے, اپلے تھاپے گئے ہیں, ایسے خوبصورت در و دیوار کے ساتھ یہ حال میری سمجھ سے باہر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے, ہمارے جو مونومنٹ اس حویلی کے ذات سے جس کو بھی فائدہ ہوگا وہ صدقہ جاری ہے. وہ ہمارے ہم سے لے کے جو بڑوں تک ان کے لیے صدقہ جاری ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں آ کے ٹورسٹ اسپاٹ بنائیں, اپنا وزٹنگ کو پوائنٹ بنائیں تاکہ ادھر سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہو وہ ہمارے علاقے کے لیے اور سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. سردار صاحب, اب آپ نے ویسے خود اس کو ایک یہ گائے بھینسیں وغیرہ جو ہیں اس وقت آپ اسی پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں, سمجھے ایک ڈیری فارم کے طور پر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ کیا کوئی فائنینس کا کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح سے استعمال کرنا پڑ رہا ہے, یا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ایشو ہے؟ نہیں جی, الحمدللہ فینانس کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں نا, ادھر کی مال مویشی اور زراعت کے اوپر یہ منسلک علاقہ. جی بالکل, ایگریکلچر ہے سارا. ایگریکلچر ایسے تو ایک شوق ہوتا ہے جی, ہمارے بزرگوں کو یہ ڈیری فارمنگ کا شوق ہے. اچھا, دودھ, دہی, دیسی گھی, مکھن گھر کا ہوتا ہے. تو ہم نے اس لیے ہم نے کہا چلو ویسے گورنمنٹ تو اس کا فائدہ اٹھا نہیں رہی, چلے ہم اپنی ذات کے لیے تو فائدہ اٹھائیں نا. ہم برتن اٹھا کے دور سے لے کے آنے کے لیے اپنے گھر میں ہی مال مویشی رکھیں تاکہ ادھر سے ہی ہم اپنا نا وہ کریں. باقی فائنینشیل از اے نوٹ بگ گیم, اور کوئی اتنا بہت بڑی گیم نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس کو کسی بگر پرپز کے لیے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اس کو اگر کسی ہوٹل وغیرہ کی صورت میں اس کو ڈیولپ کیا جائے, ایک ہسٹورک یہ پلیس ہے, تو کیا اس میں آپ ایگری کرتے ہیں اور آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوگی اس صورت میں؟ اچھا جی, فرسٹ آف آل اس کا جو نام ہے حویلی سردار جوالا سنگھ سندھ, یہ اسی کے اوپر ہے اور یہی نام رکھا جائے گا. فرسٹ آف آل ہمارا جو ڈیمانڈ ہے آپ کی ڈیمانڈ ہے. اس کے علاوہ ہمیں نو نیڈ بنی. الحمدللہ ہم پٹھانہ کے سب سے بڑے زمیندار بھی ماشاءاللہ ہمارے اسٹیبلش ہیں, کوئی ایسا نہیں. ہاں, اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بیسک جو رائٹس ہیں یا جو بیسک جو ریونیو جنریٹ کر کے آپ اپنے حکومتی خزانے نہ بھریں, بلکہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزگار مہیا ہو. یہ نہیں کہ پیرا شوٹرز آئیں کوئی لاہور سے, کوئی ڈفرینٹ سٹی سے آ کے ملازمت لے. نو ڈاؤٹ ادھر جو نیڈی پرسن ہیں, بیوہ ہیں یا جو یتیم ہیں, ان کو ادھر روزگار پڑھنے کے لیے مہیا کیا جائے, ہمارے روڈز کو بہتر کیا جائے. ادھر جو گاؤں کے اندر بھی جو بھی بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے اوپر یہ لگایا جائے, اس طرح جتنا بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو ہم ایگری ہیں, اس کو کوئی میوزیم کا درجہ دینا چاہیں ہم ڈونیٹ کرتے ہیں. اس کو کوئی ٹور اسپورٹ بنانا چاہتے ہیں ہم ڈونیٹ کرتے ہیں, آئیں بالکل بائی ریٹرن ہم لکھ کے دیں گے, یہ لیں. اچھا, آپ سردار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر لیں ان رائٹنگ جس میں کچھ پرسنٹیج طے ہو جائے کہ جو پرسنٹیج گورنمنٹ جو ہے یا جو بھی اس کو رینوویٹ کرے وہ تنظیم اسے حاصل ہو, اور جو ادر پرسنٹیج ہے وہ آپ اس کو جس طرح سے بھی استعمال کرنا چاہیں اس علاقے کی بہتری کے لیے, جیسے بھی آپ استعمال کرنا چاہیں, تو کیا آپ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں؟ جی بالکل جی, تالی ہمیشہ ایک ہاتھ سے نہیں دو ہاتھ سے بجتی ہے. تو اگر گورنمنٹ اپنے کسی اور انویسٹر کو ادھر لے کے آنا چاہتی ہے, جن سے وہ ورلڈ بینک ہو یا پرنس آغا خان کا ہو فارم, وہ آئے وہ ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لے جی, ہم نے 60-40 رکھنا ہے, 70-30 رکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ سیدھی بات لاگت لگانی ہے. ان کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا ریونیو اپنا پروفٹ لیں, تو وہ لیں. باقی جو ہمارا ہوگا تو ہماری ذات کے اوپر نہیں وہ لگے گا. جتنا بھی ہمارا پرسنٹیج ہوگا وہ الحمدللہ ہم دان کریں گے اپنے علاقے کے لیے, اپنے گاؤں کے لیے, اپنی خوشی سے ہم اپنے ان کے لیے صرف کریں گے, تاکہ جتنے کوئی یتیم ہیں, کوئی بیوائیں ہیں, یا اور بھی جو ادھر بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں وہ ہم اپنے گاؤں والوں کے لیے مہیا کریں. تو ہم ان کے لیے جو ڈونیٹ وقف کریں. ان کی باتیں تو آپ سن رہے ہیں, یہ تو اپنے دلائل دے رہے ہیں, ہر جگہ یہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپیل کرنی چاہیے عالمی اداروں سے بھی, اپنی حکومت سے بھی, کہ یہ جو ہیریٹیج ہے 150, 200, 300 سال پرانا ہیریٹیج, اسے فوری طور پہ بچایا جائے, اسے خریدا جائے, اور ان کو یہ ساری حویلیاں بہت سیلف سسٹینیبل ہو سکتی ہیں.
یہاں بہت اچھے ہاسٹل بن سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہوٹل بن سکتے ہیں, بوتیک ہوٹلز بن سکتے ہیں, ہماری سکھ کمیونٹی کے لیے بن سکتے ہیں. یہاں فلم اور ڈرامے کی شوٹ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال ان حویلیوں کو بچانا چاہیے. یہ دیکھیے کیسی خوبصورت حویلی ہے. اگر آپ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ, جیسے میر کہتے تھے. اگر آپ ایک دیکھنے والی نظر رکھتے ہیں, بصیرت والی نظر رکھتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ یہ کیا شان و شوکت ہوگی اس حویلی کی. اس کے ستون دیکھیے, دالان دیکھیے, دیواریں دیکھیے, کاریگری دیکھیے, صنائی دیکھیے کاریگروں کی, آرٹ ملاحظہ کیجیے. مجھے تو خوبصورتی جھلکتی نظر. حالانکہ بیچ میں بھینسیں بندھی ہیں, لیکن پھر بھی حویلی کی شان و شوکت روئن سے بھی ٹپکتی نظر آ رہی ہے. ذرا سی توجہ اس حویلی کو بہت ہی خوبصورت بنا دے گی. جوالا سنگھ کوئی عام آدمی نہیں تھے. جوالا سنگھ نے اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ ملتان اور دوسرے علاقوں کی جنگوں میں حصہ لیا ہے, جب فرانسیسی اور اطالوی فوجی مہاراجہ کی فوج میں شامل نہیں ہوئے تھے. اٹھارہ سو 15 تک مہاراجہ رنجیت سنگھ ان تمام علاقوں کو کشمیر تک, پشاور تک اپنے تصرف میں لے چکے تھے. جنرل ایویٹیبل اور جنرل ایلارڈ اور دوسرے فرانسیسی جنرلز 1815 کے بعد فوج میں شامل ہوئے. بلکہ یہ تو ایک تنقید بھی ہوتی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ پہ کہ انہوں نے پورے پنجاب پہ تو تسلط قائم کر لیا تھا, پھر فرانسیسی فوجیوں پہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. ایک تو یہ کہ ان کی اپنی فوج میں تھوڑی انیزینس تھی اس وجہ سے کہ فرانسیسی فوجیوں پہ بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال مہاراجہ بہت دور اندیش آدمی تھے. جوالا سنگھ ان کے ساتھ اس عمل میں شریک تھے کہ فرانسیسی فوجیوں کے ذریعے اپنے فوجیوں کو, جو کہ کھلی لڑائی لڑنے کے عادی تھے, ڈسپلن کیا جائے. اسی لیے جب جنرل ایلارڈ شروع میں ڈسپلن پریڈ وغیرہ کرواتے بھی تھے تو فوجی ہنستے تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس ڈسپلن کے عادی ہو گئے. مہاراجہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کبھی انگریز نے حملہ کیا تو فرانسیسی فوجی جو یورپین ٹیکنیک جانتے ہیں لڑائی کی, اس کے برتے پہ, اس ٹیکنیک کے برتے پہ انگریزوں کا مقابلہ کریں گے. یہ ویژن تھا جوالا سنگھ کا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ حویلی کے مالکان سے اگر بات کی جائے, اگر انہیں ریچ آؤٹ کیا جائے تو اس حویلی کو بچایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے لاہور میں کو کہ 1799 سے 1849 تک کی تاریخ ہے سکھ شاہی خاندان کی, لیکن سکھوں نے آرٹ کو, پنجاب کو تو بچایا ہی بچایا, آرٹ کو بچایا ہے بہت زیادہ. ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید سکھ ہمارے مزاروں سے, مقبروں سے کوئی قیمتی پتھر اتار کر لے گئے. یہ بالکل غلط ہے. آپ قلعہ لاہور میں جا کے دیکھیے, سمر پیلس میں جا کے دیکھیے, بہت سی جگہوں پہ جا کے دیکھیے آپ, جو ہیریٹیج ہمارا سکھوں نے بچایا ہے, سکھ کاریگروں نے بچایا ہے. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بچایا ہے, مہاراجہ شیر سنگھ نے بچایا ہے. یہ مہاراجہ شیر سنگھ ہی تھے جن کی دربار میں اطالوی پینٹر آ کے لاہور کو پینٹ کیا کرتے تھے. ہمیں سکھوں کے آرٹ کو دکھانا ہے, سکھوں کی صنائی کو, کاریگری کو دکھانا ہے. یہ ضروری ہے کہ ایسی حویلیوں کو میوزیم بھی بنایا جائے, میوزیم کے ساتھ ساتھ ہاسٹل بنایا جائے یا ہوٹل بنایا جائے, بوتیک ہوٹل بنایا جائے. آپ تصور کیجئے کہ اگر گردوارہ پٹھانہ میں ایک شاندار ہوٹل بنا ہوگا جو سکھ کمیونٹی کے لیے ہے, ہندو کمیونٹی کے لیے ہے, وہ لوگ یہاں امرتسر سے آئیں گے اور آگے آپ کی حویلیوں میں ٹھہریں گے, یہاں خریداری کریں گے, یہاں سے ننکانہ صاحب جا سکیں گے, یہاں سے لاہور کے مختلف گردوارے وزٹ کر سکیں گے, ٹیمپلز وزٹ کر سکیں گے. بہت سے ٹیمپلز ہیں لاہور میں, ہم ایک ویڈیو کریں گے جو لاہور کے ٹیمپلز سے متعلق ہوگی. اس حویلی کو دیکھتے ہوئے پنہاں کی ایک غزل یاد آ رہی ہے, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. پنہاں بڑے ہی خوبصورت شاعر تھے. اے دل تیری بربادی کے آثار بہت ہیں, شاہکار کے بحروب میں فنکار بہت ہیں, نا واقف آداب محبت کو سزا کیا, اے حسن ازل تیرے خطا کار بہت ہیں. یادوں کی بہاریں بھی ہیں ویرانہ دل میں, اس دشت بیاباں میں یہ گلزار بہت ہے. یہ وقت کی سازش ہے کہ سورج کی شرارت
سائے میری دیوار کے اس پار بہت ہیں، دل خود جو نہیں رکھتے وہ لیتے بھی نہیں دل، خوددار زیادہ ہے جو نادار بہت ہیں، جینے کے لیے دل میں جگہ چاہیے ورنہ مرنا ہے تو پھر بس در و دیوار بہت ہے، بس خیر کی ہو خیر دعا آؤ یہ مانگے، لگتا ہے کہ اب شر کے طرفدار بہت ہے، خود سے بھی تو ملنے کی اجازت نہیں دیتے، ہستی کے حقائق جو پراسرار بہت ہیں۔ کیسی خوبصورت غزل ہے یہ پنہا کی، بس یہ اس حویلی کا روپ، بگڑا ہوا روپ دیکھتے ہوئے یاد آ گئی۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان مالکان کی باتیں سنی، یہ جوالا سنگھ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان حویلیوں کو، ان مندروں کو، ان گردواروں کو، ان چرچز کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اپنی پہچان بنانا چاہیے۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم صرف اپنی تاریخ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر آپ اسے زر مبادلہ کے تناظر میں دیکھیں تو بھی آپ کے لیے بہت کارآمد ہے یہ چیز۔ میری اس بات سے تو شاید کچھ لوگ اتفاق نہ کریں کہ ہمیں ہندو اور سکھ اور جین اور بدھسٹ ہیریٹیج کو سنبھال کے دل سے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے، پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کتنے اوپن مائنڈڈ ہیں، کتنے روشن خیال ہیں، ہم کیسے اپنے ماضی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ شاید اس بات کو کوئی نہ سمجھے، لیکن یہ تو سمجھنا خدا را ضروری ہے کہ اس سے بہت سا پیسہ بھی کما سکتے ہیں آپ کو دوسرے ملکوں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امداد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم سے بہت کم ہیریٹیج رکھنے والے ممالک بہت زیادہ زر مبادلہ کما رہے ہیں، صرف اس لیے کہ سیاحوں کے لیے نظریاتی طور پہ، سیکیورٹی کے اعتبار سے، آسائشوں کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں۔ تھوڑا کہے کو بہت جانیے، ہمارے ساتھ رہیے، اپنی رائے دیجیے، اپنے کامنٹ کیجیے۔ آپ کے کامنٹ، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے۔